نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے سعد الرحمن نامی یوٹیوبر ہیں جو ڈکی بائی کے نام سے مشہور ہیں اور جن کے جو ہے تعارف کرنے کی جو ہے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جانتے تک بھی ہیں۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں جو ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک فیک ویڈیو جو ہے اے آئی جنریٹڈ بنائی گئی جس کا حقیقت سے دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ جو کام جو ہوا ہے یہ ایک مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کسی کی بھی عزت کو اس طرح اچھالتا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام جو ہے وہ عزتیں اچھالنا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا کام جو ہے عزت دینا اور مسلمان کو پردے میں رکھنا ہے۔ اگر بالفرض کسی کی کوئی جو ہے کوئی عیب ہمیں نظر آئے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے پردہ پوشی کریں، نہ کہ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ہم سر عام کریں۔ لیکن اب جو یہ یعنی واقعہ ہوا ہے اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں جو بالکل ہی نامناسب ہے، نازیبا ہے، جس کی جتنی بھی جو ہے ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ یعنی ہماری طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے جو ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی جو ہے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ خدا را آپ جو ہے اس طرح کے ویڈیوز جو بنائے جاتے ہیں اس سے آپ خود بھی بچیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا ذہن دیں تاکہ وہ بھی جو ہے کسی دوسرے مسلمان کے دل دکھنے کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ پیش آیا، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم پوری طرح سے جو ہے اس بھائی کے ساتھ ہیں۔ میری ٹیم نے مجھے ابھی جو ہے تقریباً 1-2 دن پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت اس طرح جو ہے ایک ڈکی بائی نام کے یوٹیوبر ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ آخر اس حادثے کے پیش آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ آگے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ جس میں اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بھی پردے کی تلقین فرما رہا ہے کہ وہ بے پردہ نہ ہو، وہ پردے میں رہیں۔ اور تلقین جو ہے وہ یہاں سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، یعنی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے، اور جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سیرت پر عمل کریں، یہ ان کے طریقوں پر چلیں جو طریقہ قرآن کریم نے ان کو بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پردے میں رہو۔ آج یہ جو واقعہ جو پیش آیا، آج یہ دردناک جو منظر جو ہم نے دیکھا، اور ان لوگوں پر جن کے ساتھ یہ پیش آیا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ خود ہیں کہ جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے، چند جو ہے ڈالروں کے لیے اپنے گھر والوں، اپنے ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ نمائش کے لیے یوٹیوب میں پیش کر دیا، حالانکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے، اللہ ہمیں پردے کا حکم دے رہا ہے، اور یہی فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے عافیت ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ اب دیکھیں یہ معاملہ جب ان کے ساتھ پیش آیا تو اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس بہن نے جو ہے وہ چادر بھی اوڑھ لی ہے،
یعنی یہی چیز رب جو ہے وہ شروع سے جو ہے مسلمان عورتوں سے، مسلمان بہنوں سے جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ تم پردے میں خود کو رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چار دیواری ہی جو ہے تمہارے لیے عافیت اور تمہاری جو ہے حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چادر کو اپنے سروں سے ہٹا دیا، ہم نے بے حیائی کو عام کر دیا، ہم یوٹیوب میں اپنے گھر والوں کو جو ہے چند ویوز کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو نمایاں کرتے ہیں، ہمیں ذرہ بر شرم نہیں آتی۔ اگر آج ہم یہ کام نہ کرتے تو مجال ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان یعنی سعد الرحمان نامی یوٹیوبر سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے فرمان کو جھٹلا دیا ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ آج ہم مغرب کی جو ہے لوگوں کی طرح خود عمل کر رہے ہیں، مغرب کے جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور دیگر جو معاملات جو مغرب کے لوگوں کی ہیں اس طرح جو ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ذرا بتاؤ کہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو کیسے پیش آئیں گے؟ کس طرح سے پیش آئیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، ہم نے ابھی بھی دین اسلام کی بات کو نہ مانا، تو اس سے بہتر حالات کا سامنا ہمیں آگے فیوچر میں جا کے جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدارا آپ مغرب کی بیٹی نہیں ہیں، آپ مشرق کی بیٹی ہیں۔ آپ جو ہے یہ بازاروں، سنیما گھروں، سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، آپ اس کی زینت نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی زینت ہیں، آپ اپنے گھر کی رونق ہیں، اس کی روشنی ہے۔ اگر آپ جو ہے خود کو سمٹ لیتی ہے تو یہ معاشرہ پھیل جائے گا۔ اس معاشرے کو اگر ایسی مائیں کہ جو مائیں نیک ہو، جو مائیں جو ہے پاک دامن ہو، جو مائیں دوسروں کے سامنے پردہ کرتی ہو، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، تو یقیناً ایسے لوگوں کے بچے ہی بڑے ہو کر نیک ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اسی کی ہے۔ میں نے یہ مختصر مجھے جو ہے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیو ہوتی ہے، خدارا اس پہ یقین نہ کریں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھال رہی ہے۔ یہ ایک پاکستانی نہیں بلکہ ایک امریکن ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک یعنی فیک ویڈیو کو بھی جو ہے یہ اے آئی جو ہے اس کو اوریجنل کر کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو اس سے بدگمانی بالکل نہ کریں، کیونکہ بدگمانی کسی مسلمان کے لیے کرنا جو ہے یہ حرام بھی ہے، اور اس طرح کرنا جو ہے یہ رب کو ناراض کرنے والا بھی ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو اپنے اندر جو ہے ایک تبدیلی لانی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں خدارا آج یہ عہد کریں کہ اپنی ماؤں بہنوں کو نہ لے کے آئیں۔ اگر ابھی یعنی اس کے باوجود بھی اگر لوگ جو ہے اپنی بہنوں کو سوشل میڈیا پر لے کے آئیں گے تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ خود موقع جو ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان پہ طعن کریں، لوگ ان کا مذاق بنائیں، لوگ جو ہے ان کے جو ہے حوالے سے بات کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ خود سوچیں کہ چند ٹکوں کے لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو مثال کے طور پہ چائے پلا دے تو آپ زندگی بھر آتے جاتے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس نے مجھے چائے پلائی، یار اس نے جو ہے فلاں دن جو ہے میری خدمت کی، آپ اس کی جو ہے کیئر کرتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ رب کو آپ ناراض کر بیٹھے ہیں، رب آپ سے ناراض ہے، آپ نے اس کے لیے تو سلوٹ مارا، کبھی آپ نے سوچا کہ کتنی نمازیں جو ہیں آپ کی قضا ہو رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی بے پردگی کی وجہ سے جس میری ماں اور بہن جو ہے بے پردہ ہے اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ رب مجھے حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اس میں رب نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ نماز ادا کرو، عورتوں کے لیے ہے، حضور کے ازواج کے لیے ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ مسلمانوں نے اپنی ماؤں اور بہنوں پر نافذ کرنا ہے۔ ان کو وہیں سے ہی جو ہے دین اسلام کی روشنی ملے گی۔ جب جو ہے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، جب ہم تک نمازی جو ہیں ہماری عورتیں نہیں بنیں گی، پردہ وہ نہیں کریں گی، جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی، جب تک وہ اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گی، تب تک جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بات سمجھ لیں
کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، زندگی کو جینے کا طریقہ سکھلا دیا ہے، اور اس محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے تعلیمات میں ہی ہم تمام مسلمانوں کی فلاح ہے۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، جو واقعہ پیش آیا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پہ چلیں، اللہ کے دین پر چلیں، پردہ کریں، سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کروائیں، اپنے گھر والوں کو ان چند ٹکوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ چند ٹکے جو ہے آپ کو جہنم کی آگ سے، قبر کی سختی سے نہیں بچا سکتے۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ نماز ہے، کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ میری ماؤں اور بہنوں کی حیا اور پردہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی، ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔